السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حزب البحر کے اسباق چل رہے ہیں سیریل کی صورت میں، ویلاگ کی صورت میں۔ آج کا ہمارا دوسرا ویلاگ ہے، یعنی دوسرا سبق ہے۔ اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، دوسرا سبق ہمارا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب۔ اتنا سا فکرہ ہے۔ ان فکروں کے اندر حرکات کو ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی حرکات پیدا کی ہے وہ سمیٹ کے اس فکروں کے اندر آ جاتی ہے۔ حرکت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میں شر اور ایک میں نفع، یعنی ایک فائدہ مند ہوتی ہے اور ایک نقصان والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بڑی بڑی حرکات کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دعا جو حزب البحر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے حضرت امام شاذلی رحمہ اللہ ان کو سکھلائی۔ وہ سمندر کے سفر میں تھے اور سمندر کی لہریں جو ہے وہ اتنی تیز تھی کہ وہ جہاز جو ہے اس کا لنگر نیچے پھینک کر اس کو کھڑا کرنا پڑا، اس کو روکنا پڑا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کا رخ چینج ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ حرکت تھی، ہوا کی حرکت، پانی کی حرکت، جس کے اندر یہ جہاز جو ہے یہ رکا ہوا تھا۔ اب حج پہ وقت پہ جانا تھا کیونکہ حج کا سفر تھا، تو ان حرکات کو جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ سمیٹ کے اس دعا کے اندر آ گئے، ان الفاظ کے اندر آ گئے۔ اس میں صرف ہم حرکات وہی نہیں گنیں گے کہ جو سمندر میں ہوئی ہے، یعنی وہاں پہ ہوا چلی، پانی چلا، پانی کی لہریں چلی، طوفان آیا، بلکہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کی حرکات بھی اس کے اندر آتی ہے۔ یہاں بھی وہی چیزیں ہیں، ہوا بھی چلتی ہے، بادل بھی آتے ہیں، بادلوں کی حرکات بھی ہوتی ہے، ہوا کی حرکت بھی ہوتی ہے، اور سورج کی حرکت بھی ہوتی ہے، چاند کی حرکت بھی ہوتی ہے، ستاروں کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کی حرکات بھی ہوتی ہے۔ ہمارا ہاتھ جو ہے یہ حرکت کرتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، یہ کھلاتا ہے، یہ منہ میں ڈالتا ہے۔ ہماری زبان حرکت کرتی ہے کہ ہماری زبان بولتی ہے جب حرکت کرتی ہے، ہماری آنکھیں حرکت کرتی ہے، دیکھتی ہیں، ہمارا پاؤں چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حرکات اسی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس انسان آ جاتا ہے، کوئی آدمی آ جاتا ہے، کوئی ساحل آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا خاوند یہ غلط راستے کے اندر چل پڑے،
غلط راستے کے اندر چلنا بھی حرکتوں میں ہے، صحیح راستے کے اندر چلنا بھی حرکتوں میں ہے، اور یہاں حرکت کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العزت کے ہاں، کہ اللہ جو اس کے اندر شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ اور ہمیں صحیح راستے پہ چلا، صحیح حرکات کے اوپر لے کر آ۔ یا زبان کی حرکتیں ہیں، ہم بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، تو یہ دعا کی کثرت ان حرکات کو کم کرتی ہے، اچھے بول پیدا کرتی ہے، اچھے الفاظ پیدا کرتی ہے۔ ہم برائی کی طرف چل پڑے، زناکاری کے اندر چل پڑے، شراب نوشی کے اندر چل پڑے، وہ ان حرکات کو بھی اس دعا سے اللہ رب العزت ان سے بھی اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی ساحل ہو یا بذات خود آدمی انسان خود اپنے آپ یہ کام کر رہا ہو، اس کی حرکتیں گندی ہو گئی ہو، وہ چوری چکاری کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، اس کی محفل جو ہے، اس کا بیٹھنا جو ہے وہ غلط لوگوں کے اندر ہو، اور وہ دین کی بات کو سنتا نہ ہو، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، حرکتیں اس کی غلط ہو جس سے لوگ تنگ ہو، باہر کی حرکتیں جو ہے وہ تنگی میں آ جائے، لوگ دوسرا آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ اس سے تنگ ہو، آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار وہ غلط راستے پہ چل رہا ہو، ان حرکات کو روکنے کے لیے یہ الفاظ بہت مفید ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہے، اتنے سے الفاظ نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساترة للقلوب عن مطالعة الغیوب۔ اتنے سے الفاظ آپ اس کا ورد کیا کریں، آپ اس کا ورد کریں گے تو ان الفاظ کی برکت سے، کیونکہ مانگنا تو اللہ سے ہے نا جی، اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ سے جب ان الفاظ سے ہم مانگیں گے کہ اے اللہ تمام وہ حرکات، وہ سکنات جو ہمارے لیے مفید نہیں ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما، وہ حرکتیں ہمارے اندر لے کر آ جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور ان کے حکم کے مطابق ہو، جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہماری زندگی کے اندر وہ حرکتیں شامل فرما۔ ان الفاظ سے دعا بھی مانگے، ان الفاظ سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہی الفاظ کے تعویذ بنا کر بھی انسان کو پلائے جاتے ہیں، مگر یہاں صرف وظیفے کے طور پر آپ استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔